بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت زیادہ مالدار بادشاہ تھا جس نے بہت سا مال و دولت جمع کر رکھا تھا اور دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اسے میسر تھی تاکہ وہ اپنے نفس کو خوش کر سکے۔ وہ اپنی جمع شدہ چیزوں کو استعمال کر کے خوش ہو۔ اس سلسلہ میں اس نے بہت سی خوشحالیوں کو سمیٹا اور ایک ایسا عظیم الشان، خوبصورت اور بلند و بالا محل تعمیر کروایا جو بادشاہوں، امراء اور اعلیٰ لوگوں کے شایان شان تھا، اور اس میں 2 مضبوط دروازے لگوائے اور اس پر اپنی مرضی کے غلام، جلاد، پہرے دار سپاہی اور دربان کھڑے کر دیے، اور بعض نوکروں کو حکم دیا کہ وہ بہترین کھانا تیار کریں۔ پھر اس نے اپنے اہل و عیال، چشم و خدم، دوستوں اور خادموں کو جمع کیا تاکہ وہ اس کے ہاں کھانا کھا لیں اور اس کی نعمت کو حاصل کریں، اور خود تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا اور تکیہ سے سہارا لگا لیا اور کہا کہ اے نفس، میں نے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی ہیں، بس تو ان کے لیے فارغ ہو جا اور ان نعمتوں کو کھا مزے کے ساتھ۔ تیری ساری عمر اور بڑی مقدار کے ساتھ وہ خود گوئی سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک آدمی محل کے باہر نمودار ہوا جس پر وہ سیدھا کپڑے تھے۔ جو کھانا مانگ رہا تھا وہ آیا اور دروازہ پر اتنی زور سے دستک دی کہ محل میں زلزلہ پیدا ہوا اور تخت بھی ہل کر رہ گیا۔ نوکر گھبرا گئے اور دروازہ کی طرف لپکے اور دستک دینے والے کو پکارنے لگے اور کہا کہ اے مہمان، یہ کیسی ہرس اور بدتمیزی ہے، ذرا صبر کر یہاں تک کہ ہم کھا لیں اور بچا ہوا تجھے دے دیں۔ اس آنے والے نے کہا، اپنے مالک سے کہو کہ میرے پاس آئے، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ نوکروں نے کہا، اے مہمان، تو بتا تو صحیح کہ تو کون ہے تاکہ ہم اپنے مالک کو تجھ سے ملاقات کا کہیں۔ تو اس نے کہا، تم اتنا تعارف کرا دو جتنا میں نے تم سے ذکر کیا ہے۔ جب نوکروں نے بادشاہ کو اس کا تعارف کروایا تو بادشاہ نے کہا، تم نے اسے بھگا کیوں نہیں دیا اور اسے سزا کیوں نہیں دی اور اس کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ پھر اس آنے والے نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو وہ سب لاٹھیاں اور ہتھیار اٹھا کر اس کی طرف لپکے تاکہ اس سے لڑائی کریں۔ تو وہ زوردار آواز میں گرجا، اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں ملک الموت ہوں، یعنی موت کا فرشتہ۔ یہ سن کر ان کے دل مرعوب ہو چکے تھے، ان کی عقلیں دہشت زدہ ہو گئی، ان کے اعضاء کانپنے لگے، ان کے اجسام بے حس و حرکت ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اسے کہو کہ میرے عوض کوئی چیز لے لو۔ فرشتے نے کہا، میں صرف تیری روح ہی لینے کے لیے آیا ہوں، تیری وجہ سے ہی آیا ہوں تاکہ ان نعمتوں اور مالوں کو تجھ سے الگ کر دوں جنہیں تو نے اپنے پاس جمع کر رکھا ہے اور سمیٹا ہوا ہے۔ بادشاہ نے سرد آ بھری اور کہا کہ اللہ اس مال پر لعنت کرے جس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے اللہ کی عبادت سے روکا اور دور کر دیا، اور میں یہ گمان کرتا رہا کہ مجھے یہ فائدہ دے گا، لیکن آج کے دن مال میرے لیے باعث حسرت اور آزمائش کا ذریعہ بن گیا اور میرے ہاتھوں کو اس سے محروم کر دیا گیا اور میرے دشمنوں کے لیے وہ باقی رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو قوت گویائی بخشی تو وہ مال کہنے لگا، تو مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تیرے حوالے کر دیا تاکہ تو میرے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے اور مجھے فقراء پر صدقہ کرے، کمزوروں پر زکوٰۃ کرے اور میرے ذریعے مساجد، پل اور سڑکیں تعمیر کروائے تاکہ میں آخرت میں تیرے لیے مددگار بن جاؤں۔ لیکن افسوس، تو نے ایسا نہیں کیا، تو نے مجھے سمیٹے رکھا اور جمع کرتا رہا اور اپنی خواہش کے مطابق خرچ کیا، میرے حق کا شکر ادا نہ کیا بلکہ تم نے ناشکری کی، اور اب تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اب تو اپنی حسرت اور آزمائش میں مکمل طور پر گھرا ہوا ہے اور مجھے کسی جرم میں لعن طعن کرتا ہے۔ پھر موت کے فرشتے نے بادشاہ کو کھانے سے پہلے ہی نوچ لیا اور اس کی روح قبض کر کے ابدی موت کی نیند سلا دیا۔ وہ تخت پر مردہ حالت میں گر گیا۔ قبر کی طرف تقویٰ کا سامان لے کر ہمیں چلنا چاہیے، وہاں کی قید بڑی طویل ہے، اور یقیناً جب تو اچھی امیدوں کے ساتھ صبح اٹھتا ہے تو تجھے معلوم نہیں ہوتا شاید
آج کی شام نہ تو دیکھ سکے۔ میں ان قریب اپنے نفس کو تھکاؤں گا تاکہ میں راحت حاصل کر لوں، اس لیے کہ نفس پر مشقت ڈالنا اسے بہت محبوب ہے۔ دنیا سے بے رغبت ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس میں رہنے والا کوچ کرنے والے کی طرح ہے، اور اس کی آج گزشتہ کل کے مشابہ ہوتی ہے۔